بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج اولیاء کرام کے ذکر خیر کرتے ہوئے قرآن اور صالحین کے موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، صالحین، اولیاء اللہ کو اتنے محبوب اور پسند ہیں، قرآن مجید میں جا بجا اللہ کریم ان کا ذکر بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بیان فرماتا ہے، اللہ کریم ان پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر فرماتا ہے، اور جو مہربانی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عطا فرماتا ہے اس کا بھی بیان ہوتا ہے، اور جو انعامات ان کو کل بروز قیامت اللہ عطا فرمائے گا اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی اور بنیادی چیز ایمان اور تقوی ہے جو کسی بھی انسان کو صالحین میں شامل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے بہت ساری آیات مبارکہ بیان فرمائیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ولی قرار دیا اور ان کی نسبت اپنی طرف فرمائی، کبھی ان کے لیے اولیاء اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، کبھی انہیں عباد الرحمن فرمایا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے والا اور اپنا ذکر کرنے والا، اپنی اطاعت اور بندگی کرنے والا انہیں قرار دیا، انہیں اہل تقوی قرار دیا، اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں ان کی نشانیاں ذکر فرمائی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ مومن جو صالحین ہیں یہ فلاح پا گئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ پوری آگے آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح بندگی کرنے والے ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے دور رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد الرحمن قرار دیتے ہوئے ان کی صفات بیان فرمائی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی، رحمان کے بندے، اور ان کو اپنا بندہ قرار دیا۔ حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا، ایک ہے عبد ہونا اور ایک ہے اس کا عبد ہونا، یعنی ایک ہے بندہ ہونا، ایک ہے اللہ کا بندہ ہونا۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، یعنی ایک ہے عبد ہونا اور ایک ہے عبدہ ہونا۔ یہ اصل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ تو جس کو اللہ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی شان اور اس کا مقام دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بڑی عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اور وہ ہر لغو چیز سے پرہیز کرتے ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ صالحین اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ان کا ترائے امتیاز ہوتا ہے، اللہ کی یاد ان کا عمل ہوتا ہے اور دائمی عمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کو ذکر فرماتے ہوئے اپنے بندوں کی پہچان کرواتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اللہ کے بندے کون ہیں، ایمان والے، تقوی والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہونے والے، اور اپنی زندگی کو طہارت اور تقوی سے گزارنے والے۔ یہ نشانیاں ہیں ان بندوں کی جن کو صالحین کہا گیا قرآن مجید میں۔ اب آئیے ہم دوسرے مرحلے میں ان انعامات کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انہیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ کریم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، وہ مخلوق سے ہٹ کے ایک عام سی جگہ پر رہتے ہوں، لوگ کشاں کشاں ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان کی محبت دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ محبت اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا فرمائی۔ دوسری جو نعمت اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عطا فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اہل اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کریم پھر ان کا ذکر فرماتا ہے، اور یہ ذکر دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں اللہ کریم اپنے فرشتوں کے اندر اور اپنے بندوں کے اندر ان کا ذکر فرماتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر عوام میں ان کا چرچا ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں میں ایسی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے کہ ان سے ایسے امور ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم کرامت کہتے ہیں، خرق عادت ہوتی ہیں۔ عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے بندے ان انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر، حضرت مریم کا ذکر سورہ آل عمران میں آپ دیکھیے، حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو ہیں وہ ان کے لیے ایک عبادت خانے کا انتظام کرتے ہیں، وہ تنہا وہاں عبادت کرتی ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، اور جب حضرت زکریا وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بے موسم پھل ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام وہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اولاد کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی خاطر انہوں نے اپنے عہدوں کو چھوڑا اور فرار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور سورہ کہف مکمل سورہ ان کے لیے نازل فرمائی۔ اب وہ غار میں آرام فرما ہے، 300 سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں آرام فرما رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتا ہے، اور اللہ کریم ان کو زندگی بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ سورہ کہف میں ہی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خضر کی خصوصیت کو بیان فرماتا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص علم، جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں، جو ظاہری کوشش اور ظاہری سبب کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی زیارت اور ملاقات کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی موجودگی کی نشانی ایک بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وہ مچھلی جب وہاں پہنچتے ہیں تو زندہ ہو کر وہ پانی میں چھلانگ لگا لیتی ہیں، اور آپ کے جو ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوشع بن نون وہ بتاتے ہیں کہ جناب مجھے بھول گیا تھا لیکن مچھلی وہاں زندہ ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا وہیں تو ہم نے ٹھہرنا تھا، یعنی جہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ کریم اس ماحول میں زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کے حوالے سے ذکر کیا،
اور پوچھا کون لے کے آئے گا؟ ایک جن نے کہا کہ میں جناب لے کے آؤں گا، اور آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے پہلے چاہیے۔ وہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی، وہ نیک صالح شخصیت، وہ کہنے لگا کہ جناب میں لے آؤں گا۔ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا۔ اور وہ تخت اتنا بڑا، اتنی دور، بغیر ظاہری اسباب کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو یہ صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات مزید اپنے بندوں کو عطا فرمائے وہ قرآن عظیم الشان میں ان کا ذکر کیا گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آفات اور ظاہری مسائل اور مصائب ان کو اگر درپیش ہوں تو اللہ کریم ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے۔ وہ استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر اور اللہ کے حکم پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کریم ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو آ کے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آپ پر خوش ہے، اور قیامت کے دن جو اللہ کے رضا کی جگہ جنت ہے، اللہ کریم وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح اہل اللہ تبارک و تعالی کے ان انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ودیت کیے جاتے ہیں، انہیں انعام عطا کیا جاتا ہے، اس دنیا میں بھی ان کو انعام عطا کیا جاتا ہے، مختلف طرح کے کرامات کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ہی ذکر قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو عطا کیے جاتے ہیں، اور جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت مریم تنہا ایک جگہ پر چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور وہاں پر ان کو بے موسم کے پھل وہاں پر بھی نصیب ہوتے ہیں، اور وہاں پر کھجور کا پھل ان کو ملتا ہے، اور اس وقت ملتا ہے جب کھجور کا موسم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ ان کو اس وقت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا کے انعامات ہیں۔ اب آخرت میں ان کو اللہ کا انعامات عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کریم ان پر فضل کیا فرماتا ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں کی معیت اور سنگت عطا فرما دیتا ہے، نیک لوگوں کی ان کو معیت عطا فرماتا ہے کل قیامت کے دن، چونکہ اللہ کے جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ تو بہت بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی یہ فضل عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو چوتھا ذکر ہے وہ صالحین کا ہے، تو اللہ تعالیٰ صالحین کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا۔ کل قیامت کے دن ان کو تو یہ انعام ملے گا ہی، لیکن ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو بھی یہ انعام ملے گا۔ صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بہت بلند مقام پر فائز ہوں گے، ہم فقیر لوگ ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اہل ایمان جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کریم ان پر اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے، جنت میں ان کو انہی نیک لوگوں کی صحبت اور معیت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اولیاء کرام کے حوالے سے خصوصی آیہ مبارکہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اللہ کریم دنیا میں بھی ان سے راضی ہے اور آخرت میں بھی ان سے راضی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کریم کے قرب میں رہتے ہیں اور اللہ کریم کے خاص انعامات کے ماحول میں رہتے ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ کریم کا خاص پیغام ان کے لیے آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی
جنتی، اللہ کریم نے فرمائے گا اے نفس مطمئنہ آ جا، اپنے رب کی طرف آ جا، اور اس حال میں آ جا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہی اصل میں کامیابی ہے۔ تو دوستو، صالحین کا تذکرہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔